اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 41 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہاں جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و خیر کریں اور جو سبق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے فائدے اٹھائیں، خود بھی سنیں اور آگے بھی اس کو پہنچائیں۔ اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اسراء والمعراج کا، اور جو آج ہم ٹاپک پہ بات کریں گے، اللہ سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کر، دنیا میں ہم ایسے نیک اعمال کریں تاکہ ہم تیری جو جنت ہے اسے پالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آج ہم جنت کی نعمتیں سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتوں کی تو لالچ ہمارے دل میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری کرنے کی طاقت آپ کے اوپر ہے۔ یعنی آپ کے بنا، آپ کی طاقت کے بنا، آپ کی مرضی کے بنا ہمارا جسم ایک حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو ہماری مدد کر دنیا میں تاکہ ہم وہ جو گول ہے، جو جنت کی جو چابی ہے، جو جنت کے کام ہے، وہ ہم کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اسراء والمعراج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جو اسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، مکہ سے نکل کر مسجد اقصی جاتے ہیں، یعنی بیت المقدس۔ وہاں سے آپ آسمانی سفر شروع کرتے ہیں۔ پہلے کے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر پہلے آسمان پہ نبی ملتے ہیں، اسی طرح پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے، ساتویں آسمان تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد جو بیری کا درخت تھا اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا کلام ہونا حجاب یعنی پردے کے اندر سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ کسی انسان نے، کسی مخلوق کو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نے دیکھا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ پچھلے بار بھی ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، نہ کسی مخلوق نے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی حجاب کے اندر، یعنی حجاب جو پردے تھے بس اسی کے اندر۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفے دیے، اور تحفے ہم نے پچھلی کلاس میں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتا دیا تھا۔ یہاں تک ہم نے ایپیسوڈ 40 تک یہاں ہم نے سٹاپ کر دیا تھا۔ اب آج جو ہے ہم جنت کی سیر کرتے ہیں، یعنی جنت کیسی ہوگی۔ ناممکن ہے کہ ہم ایک ایپیسوڈ میں اس نعمتوں بھری جنت کا ذکر کریں، لیکن مختصر طور پر ایک ہلکی نظر ڈالتے ہیں کہ جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے، جنت میں ہے کیا۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کے اندر کیا نعمتیں ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سٹارٹنگ سے، یعنی ہم یہاں پر بیٹھیں اور آنکھیں بند کریں اور جنت کے مزے لیں۔ یعنی جس طرح میں نے جو نوٹس بنا رہا تھا، نوٹس بنانے کے وقت میں بار بار جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ بس اللہ تو ابھی جنت میں لے جا، بس یا اللہ تو ابھی ہمیں جنت میں ڈال دے۔ لیکن اب کیا کریں، یہ زندگی باقی ہے، تو ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ سٹارٹنگ سے شروع کریں گے کہ جنت کے دروازے پر ٹھہریں گے، اس کے بعد انٹری، اس کے بعد سلام، سٹارٹر یعنی ویلکم کٹ، اس کے باغ، اس کے خیمے، اس کے محل، پھر اس کے بعد وہاں کے کپڑے، وہاں کی دعوت، وہاں کی نہریں، وہاں کی ہماری بیویاں، مردوں کی بیویاں جو جنتی عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد وہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حوریں دے گا، اس کے بعد دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ یعنی سب سے بڑی دنیا اور آخرت کی ہر چیز کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اپنے رب کا دیدار۔ اور اگر کوئی چیز میں بھول جاؤں تو آپ مجھے کمنٹس میں کر دیں کہ میں نے یہ چیز بھول گیا یا یہ چیز بھول گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک سیریل میں جائیں، یعنی ایک سیر کی طرح، جس طرح ہم ایک گارڈن میں جاتے ہیں
ٹہلتے ہیں، انٹرنس دیکھتے ہیں، پھر انٹرنس کے بعد دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، پھر اس کے بعد انٹرنس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ اس کا لاؤن یعنی اس کا گارڈن کتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد جب اندر جاتے ہیں پارک میں یا فوڈ کورٹ میں یا کھانے کے لیے یا پھر ایسی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ ہی اس کا اتنا اچھا تو اندر کتنا خوبصورت ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب اندر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے جنت کا، بس ہمیں آنکھ بند کر کر امیجن کرنا ہے، بس سننا ہے اور مزے لینا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب دل کرے گا کہ ابھی جنت میں جائے، ابھی جنت میں جمپ لگائے، ابھی جنت میں کود جائے، لیکن امتحان تو باقی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت میں جانا اتنی آسان نہیں ہے۔ دنیا کے جو امتحانات ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانی، اس کو پار کر کر تو ہم مریں گے، اور مریں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کریں اور غور سے جنت کے مزے لیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں سیریل وائز آپ کو لے کر چلوں، ایک ایک چیزیں آپ کو بتاؤں، اور اگر کوئی چیزیں چھوٹ جائے تو پھر آپ مجھے بتا دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر الگ الگ وقت میں جنت کے بارے میں بتایا، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو سمیٹوں اور سیریل میں لے کر جاؤں، اور آپ کو جو سچے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بس یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کر بس مزے لیں۔ ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ امیجن کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت۔ بس یہ ہے کہ بس ہم یہاں پر جو سننا ہے وہ بس مزے لینا ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے جنت میں ایسا ہے، جنت میں ویسا ہے، جنت میں یہ ہے، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں لا سکتے۔ اتنی زیادہ خوبصورت ہے جنت، اتنی زیادہ خوبصورت۔ تو بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایک سٹوری کی طرح ایک سچے خواب کو ایک سیریل میں لے کر جائیں گے، اور جو قرآن و حدیث میں جو ریفرنس ملے ہیں میں کوشش کروں گا اس کو یہاں پر بیان نہ کروں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب میں بیان کرتے رہوں گا تو جو مٹھاس ہے جو وہ بار بار رکتی جائے گی اور مزہ تھوڑا پھیکا ہوتے جائے گا، بار بار ہم رکتے جائیں گے اور مزہ ہلکا ہلکا ہوتے جائے گا۔ تو آپ کے سامنے ایک سچی سٹوری کی طرح جو سٹوری ہم بیان کرتے ہیں، اس طرح سے ایک جنت کی سیر کرتے ہیں، ایک جو ہمارا جو خواب ہے جنت میں جانے کا، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتایا کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود تصدیق کی اور خود دیکھ کر بھی ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، سب سے شروع کرنے سے پہلے امیجن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ امیجن کریں کہ ہم تصور کریں کہ ہم جنت کے دروازے پر ہیں۔ تمام سوال جواب ختم کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بچا دیا، جہنم سے بچا دیا، آگ سے بچا دیا، سزا سے بچا دیا۔ اس کے بعد ہمیں جنت کے دروازے پر لے کر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے دروازے پر جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخری نبی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سیریل میں آتے گئے، سب سے آخری میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جنت میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یعنی ہم جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں 120 صفحے ہیں، اور 120 صفوں میں 80 صفحے ہماری ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے۔ جنت کے دروازے پر فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے، اسے حکم دیا ہے کہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جنت کے دروازے پر نوک کریں گے، تو اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ آپ کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ صرف آپ کے لیے کھولوں، جنت کے دروازہ صرف آپ کے لیے کھولوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازے میں اندر قدم رکھیں گے، اور جنت میں جب داخل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم ابھی امیجن کریں کہ دروازے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی ایک دو تین چار ایک شخص جنت میں کتنے، یعنی جنت میں ایک پورے مل کے ایک ساتھ جائیں گے۔ یعنی فرشتہ تو اندر کہہ دیا کہ آپ اندر آ جائیں،
لیکن ایک دروازے سے داخل ہونا کیا ممکن ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل لیتا ہوں۔ سب سے پہلے دروازوں کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کون ایسا خوش نصیب ہے شخص، یعنی کون ایسا خوش نصیب شخص ہے جو 8 دروازوں سے اسے بلایا جائے گا، اسے ایک فرشتہ کہے گا آپ یہاں سے آ جائے، آپ یہاں سے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو یعنی وضو کرنے کے ٹائم پر اپنے اعضاء سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور اس کے بعد گواہی دیتا ہے، اسے 8 دروازے سے بلایا جائے گا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، آپ یہاں پر آ جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کو کہے گا آپ یہاں سے آ جائیں، آپ یہاں سے آ جائیں۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے کہ مردوں کے مقابلے عورتوں کو بالکل چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ ایک عورت 3 کام کر لے، سب سے پہلے نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، 8 دروازے سے جو دروازے سے اس کا دل کرے وہ دروازے سے داخل ہو جائے۔ یہ دروازے جنت کے۔ اس کے بعد ایک جنت کا دروازہ باب الریان جو روزے داروں کا دروازہ ہے، جو صرف روزے داروں کے لیے، جو روزے دار اس میں سے گزریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرشتہ پکارے گا اے بنی آدم، اے اللہ کے بندے آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ یعنی دنیا میں ایک رہتی مثال ہے ہمارے لیے، یعنی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا کہ اے ابوبکر آپ داخل ہو جائیں، اس دروازے سے داخل ہو جائے، اس دروازے سے داخل ہو جائے، 8 دروازے سے۔ یعنی دنیا میں کتنا بڑا مقام ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور بھی خوش نصیب انسان ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو جو کرتا ہے اچھی طرح سے سنت کے مطابق، اپنے اعضاء کو بھگوتا ہے برابر سے، گیلا نہیں چھوڑتا، اور پھر گواہی دیتا ہے، تو پھر جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ اب جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ، تمام امت اتنی بڑی تعداد میں ان دروازوں سے گزرے گی، اتنی بڑی تعداد، اتنی زیادہ تعداد، تو یعنی آپ دنیا کے اگر حساب میں لگا لیں کہ ٹھہر ٹھہر کے جانا، رک رک کر جانا، انتظار کرنا پڑے گا، یعنی رک رک کر جانا پڑے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی چوکٹ، یعنی چوکٹ کا جو ڈسٹنس ہے ایک چوکٹ سے دوسری چوکٹ، اتنی بڑا، اس میں اتنا بڑا گیپ ہے، اتنا بڑا ڈسٹنس ہے کہ مدینہ سے بصرہ کی دوری تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ یعنی اس کی جو چوکٹ ہے یہاں سے لے کر وہاں تک تقریباً 1200 کلومیٹر کی چوکٹ ہے، تو سوچیں کتنی بڑی تعداد میں مسلمان اندر جائیں گے، اور ایک نہیں 8 دروازے بالکل ایسے ہیں، یعنی بالکل اندازہ ہے، اندازے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 1200 کلومیٹر ہو سکتا ہے، اس سے اور بھی زیادہ ہو، اس سے اور بھی زیادہ ہو، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مدینہ سے لے کر بصرہ تک اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑی چوکٹ ہے، وہاں سے مسلمان جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جب جنتی دروازے کے اندر داخل ہوں گے تو بس ہمیں یہاں آنکھ بند کر کر اندازہ لگانا ہے، بس امیجن کرنا ہے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی دروازے کی شان ہے، سوچے تو اندر کیا کیا ہوں گے، کتنی پیاری جنت ہوگی، بس ہمیں مزے لینے ہیں۔ یعنی جب ہمارے رب نے ہمارے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے، ہمارا رب ہماری خاطرداری کرے گا، اور ہم مہمان ہیں اور ہم وہاں مہمان کی طرح جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ نعمتیں جو بالکل ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آج دنیا میں اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسے ویوز ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کشمیر ہے، کوئی ایسی کنٹریز جو یوٹیوب پر آ جاتا ہے یا فیس بک پر ہے، تو کچھ ایسی امیجز ہے جو بالکل ایچ ڈی کوالٹی، 3D کوالٹی والے ایسی کوالٹیز آ جاتی ہے سامنے، تو دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دنیا میں ذریعہ بنائے، چیز بنائی، دل کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے، لیکن جنت یہ نہیں ہے، ایسی جنت نہیں ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں کہ ہاں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی، لیکن جو جنت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے بندوں کے لیے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے بندوں کے لیے. جب ہم اندر جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں، وہ نعمتیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس ہمیں آنکھ بند کر کر مزے لینا ہے. میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خاطرداری کرے گا. ہم اللہ کے پاس مہمان ہیں، اور ہم وہ مہمان جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں پر. اب اس کے بعد جب اندر جائیں گے، جیسے ہی اندر قدم رکھیں گے، فرشتہ ہمیں سلام کہے گا داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے، یعنی سلامتی والا گھر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، یہ نعمت ہمیشہ رہے گی. جب ہم داخل ہو جائیں گے، سب سے پہلے فرشتے ہمیں سٹارٹر پیش کریں گے. یہاں یعنی ویلکم کٹ، یعنی سٹارٹر میں آپ نے دیکھا کہ دعوتوں میں ہمیں ایک سٹارٹر رکھتے ہیں، چکن یا چکن للی پاپ، تھوڑا سا سوپ، تھوڑا سا کچھ اور چیزیں. تو یہاں پر بھی فرشتے ہمارے لیے ایک سٹارٹر رکھیں گے. یعنی سب سے پہلے لقمہ جو ہمیں کھائیں گے جنت میں، وہ مچھلی کا کلیجہ اور بیل کا گوشت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شربت. نام تو دنیا کے ہیں، ہم نے دنیا بھی سنے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بنوائے اپنے بندوں کے لیے. یعنی یہ بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تیار کیا ہے. یہ دنیا کے تو نام ہے، لیکن کھائیں گے ہم وہاں پر. جب بندہ یہ چیز سٹارٹر لے لے گا، اندر کھا لے گا، اس کے بعد اندر سیر کے لیے نکلے گا. یعنی چلے جنت میں تھوڑی سیر تو کر لوں، تھوڑا دیکھ تو لوں. بس آنکھ بند کر کے امیجن کریں، جنت کا موسم ایسا ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے. جنت کا موسم جس طرح آج گرمی ہے، نہ گرمی ہے وہاں نہ سردی ہے، بس ایک جیسا موسم، بالکل آٹم والا، یعنی بالکل پتھر جڑ والا، یعنی بالکل سافٹ موسم. اس کے بعد جب سیر کرنے نکلے گا، بندہ سیر کے لیے نکلے گا، تو دیکھا گیا کہ ایک محل، یعنی ایک محل کی میں بات کر رہا ہوں تو ڈھیر سارے محل ہیں. بس میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم امیجن کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے جنت میں. اس کے بعد ایک محل دیکھیں گے، ایسا محل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے پاس زعفران کے کھیت ہیں. محل اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اس کے خوبصورتی کی وجہ، اس کی ایک اور خوبصورتی کی وجہ، اس کے پاس سے بہہ رہی ہے نہریں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محل کو اتنا خوبصورت بنایا، اس کے بغل میں، اس کے سائیڈوں میں زعفران کے کھیت، اور زعفران کے کھیت سے ٹیڑھی میڑھی ہوتے ہوئے نہریں گزر رہی ہیں. کتنا بڑا سینیریو اچھا ہوگا، کتنی زبردست خوبصورت وہ منظر ہوگا. اب وہ محل میں اندر داخل ہونے کے لیے، یعنی پہلے سب سے پہلے نظارہ دیکھیں کہ محل کے باہر کا نظارہ دیکھتے ہیں. پہلے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اندر جائیں گے. اب بندہ کیا کرے گا؟ بندہ محل کو باہر سے دیکھے گا کہ محل کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، کتنی خوبصورتی سے موتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تراشا ہے. یہ صرف باہر کا ہے. یعنی جنت میں الگ الگ قسم کے محل ہوں گے. ایک محل صرف سونے کا ہوگا، یعنی ایک محل صرف سونے کا ہوگا. ایک اور محل جو صرف وائٹ موتی کا ہوگا. یعنی محل الگ الگ ہوں گے. پھر ایک اور محل جس کی اینٹیں، اس کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی قیمت اتنی زیادہ قیمت ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ ایک اور محل، ایک محل سونے کا، ایک محل چاندی کا، ایک موتیوں کا. ایک جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، اور ایک اینٹ ہرے زمرود کی. جو اس کی مٹی ہے، جو مٹی سے استعمال کیا اینٹوں کو لگانے کے لیے، وہ مشک کی ہے. اور جو سیمنٹ ہے وہ سمندر کی موتیاں، اور جو اس کے بغل میں گھاس لگی ہے وہ زعفران کی. ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اتنا خوبصورت محل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنوایا ہے. یعنی اگر زمرود، ایمرالڈ سٹون آپ قیمت چیک کریں تو اس کے جو قیمت ہے وہ آسمان چھوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا محل تیار کر دیا ہے، یعنی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایک محل جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ایک اینٹ گرین جو ہرا کلر زمرود ہے اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے محل کو تعمیر کروایا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محل کچھ سونے کے ہیں اور کچھ محل چاندی کے ہیں.
یہ تو صرف ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے اتنے زیادہ خوبصورت ہے، اگر جب اندر جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اگر محل سونے کا ہوگا تو اس کے اندر تمام چیزیں سونے کی ہوگی، اور اگر کوئی محل چاندی کا ہوگا تو اس کے اندر تمام چیزیں چاندی کی ہوگی۔ ہم جو امیجن کر سکتے ہیں وہ کریں کہ جب اگر ہمارا گھر ہوگا، ہمارا جنت میں محل ہوگا، اس کی پلیٹیں سونے کی، اس کی گلاسیں سونے کی، اس کے پردے سونے کے، اس کے ٹیبل سونے کی، اس کی چیئر سونے کی، اس کی بیڈ لائٹ سونے کی، اس کا پنکھا سونے کا، اس کا پلو سونے کا، اس کا ونڈو جو ہے سونے کا، اندر ایک جھاڑو بھی ہوگی تو وہ بھی سونے کی، ایک کبڈ ہوگی وہ بھی سونے کی۔ بس ہمیں مزے لینا ہے کہ تمام چیزیں ہم بس سوچ سکتے ہیں، امیجن یہاں پر کہ ہم جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں ایک سونے کا محل، اس میں محل کے اندر ہر چیز سونے کی، تو بہت امیجن کر سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی۔ اتنا زیادہ خوبصورت محل، اتنے زیادہ خوبصورت اندر چیزیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے تیار کیا ہوگا۔ کچھ محل اتنے زیادہ خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موتی کو تراش کے بنایا ہے، ایک موتی کو تراش کے بنایا ہے، اتنا زیادہ خوبصورت۔ اب جب بندہ اندر محل میں چلا جائے گا، محل کی تمام چیزیں دیکھ لے گا، اس کے بعد اپنے ونڈو سے باہر جھانکے گا۔ جب باہر جھانکے گا تو دیکھے گا کہ باہر ایک خیمہ لگا ہے، یعنی جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں، اکثر گارڈن میں لگے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ آؤٹ ڈور میں ایک چھوٹا سا خیمہ، چھوٹا سا ڈیرا یا ٹینٹ لگاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خیمہ بھی تیار کیا ہے جس میں خوبصورت اس کے لیے حوریں رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں جنتی کے محل کے سامنے ایک ایسا خیمہ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موتی سے، وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ہے، یعنی ایک موتی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تراش کر جو موتی ہے وہ 100 کلومیٹر کا، یعنی لمبا، اتنی لمبا سائز میں، اتنے کلومیٹر بڑے سائز میں اتنا لمبا وہ موتی ہے، اللہ نے اسے تراش کر ایک ٹینٹ بنایا، یعنی اتنا بڑا پھیلا ہوا، اتنی زیادہ دور تک ایک موتی، اس کو تراش کر ایک صرف ٹینٹ بنایا، ایک خیمہ بنایا۔ سوچے پھر محل کتنا زیادہ بڑا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ یعنی یہ خیمہ صرف موتی سے بنا ہے، یعنی جیسا عمل کریں گے ہمیں ویسے خیمے ملیں گے، چاہے ایک جیسا عمل کریں گے، چاہے ایک یا دو یا تین چار جیسے ہیں، ہمیں خیمے ملیں گے۔ اب آتے ہیں محل کے اندر ہم نے دیکھ لیا، گھوم لیا، اس کے بعد محل کی ونڈو میں سے جب جھانکا یا محل کے باہر آئے، دیکھا کہ کتنا زبردست، کتنا خوبصورت خیمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں محل کے اندر کھانے پینے کی چیزیں کیا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں جنتی کے محل میں ہر روز ہر بار دعوت چلتی رہے گی، ہر بار دعوت چلتی رہے گی، اور اس کی دعوت کی خوشبو 40 سال تک سنی جائے گی۔ سوچے کہ ایک شخص اگر 40 سال دور ہے اور وہ راستہ سفر کر کے آ رہا ہے ہمارے محل کی طرف، تو اسے خوشبو آ رہی ہے کہ ہاں اس محل سے وہاں محل میں دعوت چل رہی ہے، اور اس کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے، یعنی یہ کھانے کی خوشبو سے محل مہک اٹھے گا، چمک اٹھے گا۔ سوچے کتنا زیادہ خوبصورت محل کی چیزیں، پھر اس کے بعد خیمہ، پھر اس کے بعد محل میں ہر روز دعوتیں، ہر بار دعوتیں، بس دعوتیں۔ جنتی کو بھوک نہیں رہے گی، مگر صرف کھاتے رہے گا، یعنی بس مزے کے لیے کھاتے رہے گا۔ اب یہ ہے کہ جب انسان کھا لیتا ہے تو پھر اسے بیت الخلاء بھی جانا ہے، یعنی ٹوائلٹ بھی جانا ہے، یورین بھی کرنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، جنتی کو ان چیزوں سے پاک کر کے رکھا ہے، یعنی جو شخص یا جنتی کھا لے گا اسے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جب وہ کھائے گا تو پھر اسے پسینہ آئے گا، اور پسینے کے ذریعے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، اور پسینے سے بھی خوشبو آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اب انسان نے محل میں اتنا کھایا، اتنا سب کچھ، یعنی پیٹ بھر کر کھایا۔ پیٹ بھر کے کھاتا تو ہوتا کیا ہے، یا تو بستر پر پڑ جاتا ہے، یا کھاتے کھاتے بوڑھا ہو جاتا ہے، یا پھر دل و دماغ کام کرنے بند ہو جاتے ہیں، یا تو پھر یعنی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے جب زیادہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔
لیکن یہ ہماری سوچ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ الگ ہی معاملہ رکھا ہے وہاں جنت میں. جب انسان جنت میں جائے گا تو جو اس کی ایج ہے وہ تقریباً 33 کی ایج ہوگی. یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کی ایج یہ تقریباً 33 رہے گی. چلے آپ لگا لیں 32 یا پھر 34، یعنی 30 سے 35 سال کے بیچ میں. یعنی انسان کی ایج اس کی یہیں پر 33 رہے گی. جب وہ جنت میں داخل ہوا تو 33، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ 33 رہے گا. نہ کبھی بوڑھا ہوگا، نہ کبھی اس کی عمر ایک لمحہ بھی بڑھے گی. وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. نہ کبھی یہاں بیمار ہوگا، نہ کبھی وہ تھکے گا، نہ کبھی وہ کہے گا میں سستی آ گئی. یعنی جب جنت میں جائے گا تو اس کی عمر 30 سے 35 کے اندر ہی رہے گی، تقریباً آپ لگا لیں 33. اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا. ہمیشہ 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 کی یعنی ہمیشہ. اب آپ لگا لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ. اور جنت میں نہ بیماری آئے گی، نہ پیشاب آئے گا، نہ یورین آئے گا، نہ کوئی تکلیف ہڈی ٹوٹنے والی یا گرنے والی ایسی کوئی چیز آئے گی. بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر صحت مند رہنا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جنت میں جب وہ داخل ہو گئے ہم، تو جنت میں ہمارے جسم لمبے لمبے ہوں گے. لمبے لمبے ہونے کے مراد جس طرح آدم علیہ السلام، آج تو ہماری ہائٹ چھوٹی ہے لیکن آدم علیہ السلام کی طرح جس طرح ہم لمبے تھے، اس سے اندازہ ایک لگا لے ہمارے جسم کتنے بڑے ہوں گے کہ ایک آدمی 100 لوگوں کا کھانا کھائے گا. اب اندازہ لگا لیں کہ پھر ہمارا جسم کیسا ہوگا. ایک آدمی 100 لوگوں کا کھانا کھائے گا. تو اب آپ سوچیں کہ اب ہم ایک شخص پہلے اس نے جنت میں دروازے میں سے گیا، اس کے بعد محلوں کو دیکھا، محلوں کے بعد گھر کی جو دعوت تھی، محلوں کی دعوت تھی، وہ کھانا کھا لی اور 100 بندوں کا کھانا اکیلا کھایا. اس کے بعد اب آتے ہیں کھانے کی طرف. اب کیا کھانا ختم ہو گیا؟ یعنی ایک بندہ جنت میں 100 بندوں، ایک اکیلا بندہ 100 بندوں کے مقابلے میں کھایا. تو ہمارے یہاں تو کھانے کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہاں جنت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. جنت کا کھانا ختم نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہمارے لیے مثال بھی ہے کہ جنت میں جنتی کو اتنی ایک بڑی روٹی دی جائے گی، اور اگر وہ روٹی اگر دنیا میں دے دی جائے تو تم صحابہ کھاتے 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 یعنی مر جاؤ گے، لیکن وہ روٹی ختم نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا ہوتا ہے. یعنی اب دیکھا جو کھجور آپ لگے ہوتے ہیں جھاڑ پر تنے لگے ہوتے ہیں جھاڑ پر، تو ایک تنا اگر جنت میں سے ایک تنا لا کر دنیا میں رکھ دیا جائے اور تم صحابہ سب مل کر اسے کھاتے 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 رہو، لیکن وہ تم لوگ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لیکن وہ جو تنا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، جو کھجور ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی جنتی جو شخص ہے اسے بھوک نہیں لگے گی، لیکن صرف وہ مزے کے لیے کھاتے رہے گا کہ بس مزہ آتے رہا اور کھاتے گیا، مزہ آتے گیا کھاتے رہے گا. اب اس کے بعد اب اس نے کھا لیا، دعوت ختم ہو گیا، یعنی دعوت میں سے فارغ ہو گیا. فارغ ہونے کے بعد وہ کہاں پر آئے گا؟ اب اپنے باغ میں آئے گا. باغ میں کیا کرے گا؟ وہاں پر مجلس لگی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہاں پر مجلسیں لگی ہیں اور گوتکیے لگے ہیں. اپنے اپنے محلوں کے سامنے وہ گوتوں کے اوپر بیٹھیں گے، گوتوں کے اوپر، جھولوں پر، چیروں پر، جو بھی جیسا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور اپنے سامنے والے جو دوست ہیں اس سے بات کریں گے. وہاں جا کر بھی ہم دنیا کی بات چیت کریں گے کہ ہم نے وہ کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا، ہم نے وہ عمل کیا تھا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، ہم نے وہ عمل کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا. اب اوپر دیکھیں گے، اوپر جھاڑ ہے. اب اوپر جھاڑ پر فروٹ لگا ہے، یعنی ایک پھل لگا ہے. اب اس پھل کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی اس ٹہنی کی طرف اشارہ کریں گے اور ٹہنی خود بخود نیچے آ جائے گی. یعنی پھل لٹک رہے ہوں گے، یعنی اتنی دور بھی نہیں ہے کہ ہم کھینچیں، لٹک رہے ہوں گے پھل، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم اشارہ دیں گے، پھل خود بخود ہمارے سامنے ہوں گے. یہ پھل دیکھ کر ہم کہیں گے یہ پھل تو دنیا میں بھی ہم نے دیکھے تھے، لیکن جیسا ہی اسے توڑیں گے، توڑ کر ایک بائٹ کریں گے یعنی کھائیں گے، کہیں گے یہ تو کتنا لذیذ ہے، کتنا لذیذ ہے. یہ دنیا میں تو ہم نے سوچا تھا اس کا نام ہے، لیکن انار، موز، دنیا میں ہم بیری، دنیا میں ہم نے نام سنے، لیکن اگر ایک جو وہاں کا جو بیری کا پھل تھا یا پھر انار یا موز لیا ہم نے کھایا تو کہیں گے یہ تو کتنا بڑا لذیذ تھا. اب جیسے ہی اس نے ایک پھل کو توڑا، انار کو توڑا، اس کی جگہ پر دوسرا انار خود بخود اگ جاتا ہے. جب وہ دوسرے انار کو جو اگا تھا اس کو لے کر کھائے گا،
اس کو لے کر کھائے گا، کہے گا یہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک پھل اس کا دوسرا ٹیسٹ، جب دوسری بار کھائیں گے اس کا ٹیسٹ پہلے والے سے اچھا، تیسری بار کھائیں گے تو تیسری والے سے دو جو ٹیسٹ ہے اس سے زیادہ لذیذ، یعنی اتنا زیادہ لذیذ بس ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ہر پھل کا ٹیسٹ جو ذائقہ ہے وہ اور لذیذ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت عائش کرنے کی جگہ ہے، جنت میں وہاں عائش کرنا ہے۔ اب وہ شخص نواب کیا کرے گا؟ اب جو زندگی ہماری نوابی زندگی ہے، اب وہاں پر بیٹھے ہیں، دعوت ختم ہو گئی، اپنی مجلس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، بات چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد بات چلتے چلتے وہ دوستوں سے بات چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ عورتیں محل کے باہر نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو باہر گھومنے، باہر جانے کے لیے رکھا ہے جنت میں، عورتوں کو وہ اندر ہی رکھا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کہ اب یہ محل کے باہر گوتکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، لیکن کام کرنے کے لیے ان کے جو نوکر ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو نوکر نہیں بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ سے ایک نوکروں کی ٹیم رکھ دی وہاں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسے نوجوان لڑکوں کو، ایسے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو ہمارے نوکر رکھا ہے کہ وہ ایسی اسپیڈ میں جاتے ہیں، ایسی اسپیڈ میں کام کرتے ہیں جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ جیسا ہمیں لگے گا کہ موتیاں چل رہی ہیں، موتیاں گھوم رہی ہیں، وہ ایسی اسپیڈ میں جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ موتیاں گھوم رہی ہے، موتیاں جا رہی ہے، موتیاں آ رہی ہے، اتنی اسپیڈ میں وہ کام کرتے رہیں گے۔ ہم کہیں گے جاؤ شراب لے کر آؤ، جوس لے کر آؤ، وہ جوس لے کر آئیں گے، شربت لے کر آؤ، شربت لے کر آئیں گے، جو دل کرے گا کہے گے ہم وہ لے کر آئیں گے۔ یعنی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، جنت میں جو چاہے وہ ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے ایک صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ جنت میں خواہش کروں کہ کھیتی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کھیتی کا بھی میدان دے گا، ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی خواہش تھی کھیتی کی، یعنی ہر خواہش پوری۔ یعنی نوکر اس کے لیے مجلس میں بیٹھا ہے، دوستوں سے بات کر رہا ہے، اور بات کرنے کے ٹائم پر نوکر کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے لیے شربت لے کر آؤ، جوس لے کر آؤ، فروٹس لے کر آؤ۔ یہ نوکر سپیڈ کی طرح، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کی نیکیاں برابر تھی، یعنی یہ دو دوست تھے، یہ جیسے عمل کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسے ہی درجہ دیا۔ لیکن اب یہ دو دوستوں کو یاد آتا ہے کہ ہمارا فلاں تیسرا بھی دوست تھا، ہم 3 دوست ایک ساتھ مسجد میں جاتے تھے، ہم 3 دوست ایک ساتھ مجلس میں جاتے تھے، ہم 3 دوست ایک ساتھ نیک عمل کرتے تھے، رمضان میں تراویح کے لیے ساتھ جاتے تھے، نیک عمل ساتھ کرتے، صدقہ ایک ساتھ کرتے، چیریٹی، نیک لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن 2 ہے، تیسرا کہاں پر ہے؟ جب اس کی تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا وہ تو کسی اور لیول پر ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں کئی زیادہ درجے ہیں، یعنی 100 سے زیادہ درجے ہیں۔ تو جب سب سے زیادہ درجے ہیں اور سب سے اونچا درجہ اللہ کے عرش کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دعا کرنی ہے جنت الفردوس میں مقام، جہاں میرا مقام ہے، وہاں کے لیے دعا کرو۔ تو اب یہ دوست تیسرے دوست کی تلاش کرتے ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ تو وہ تو ہم سے ایک اوپر لیول پر ہے، یعنی ایک لیول اوپر۔ یعنی اگر مثال کے طور پر جنت میں، ہم دنیا میں 1 سے فلور، سیکنڈ فلور تک کتنا فیٹوں کے حساب سے لگا لے، 10 فیٹ، 20 فیٹ، 30 فیٹ، 40 فیٹ پر ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ٹھہر کر تم ایک تارے کو دیکھتے ہو تو سوچے وہ کتنی دور ہے، ویسے ہی ایک درجہ سے لے کر دوسرے درجہ اتنی دور ہے، اتنا ڈسٹنس ہے، اتنا لمبا ہے۔ لیکن وہاں پہنچیں گے کیسا؟ وہاں پر بالکل پہنچنا آسان ہے، ایک بلنک کریں گے، ایک جھپکے میں وہاں پر پہنچیں گے، پھر وہاں سے نیچے آئیں گے، یعنی اتنی سپیڈ میں۔ اب یہاں دوست کی تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ 2 دوست تو لیول 1 پر تھے، یعنی پہلے درجے پر تھے، لیکن تیسرا دوست جو تھا ان کا وہ دوسرے درجے پر ہے۔ یعنی یہ 2 دوست بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تیسرے دوست کی تلاش کی تو وہ تو دوسرے لیول پر ہے۔ یعنی اب یہ سوچ و فکر ہو گئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھا، نیکی ہمارے جیسا کرتا، نماز ہمارے جیسا پڑھتا، تراویح ہمارے ساتھ، صدقہ وغیرہ میں ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہمارے لیول سے ایک درجہ اوپر کیسے؟ یعنی دوست کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نیکیوں میں ہمارے ساتھ برابر تھا، لیکن یہ وہاں پر کیسے پہنچا؟
اس کی ایک نیکی زیادہ تھی ان دونوں کی وجہ سے. یعنی ان دونوں کی اگر نیکیاں جب تولی جائے تو دونوں کو ایک لیول پر رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور جب وہ تیسرے دوست کی رکھی تھی تو اس کا لیول کا جو نیکیاں تھی اس میں ایک نیکی کا اضافہ تھا. اسی لیے ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے, اب اندازہ لگا لیں. جنت میں نہ وہ شکایت کریں گے ایک دوسرے سے, نہ بغض رکھیں گے, نہ جلن رکھیں گے, نہ حسد رکھیں گے. انہیں پتا تھا کہ جو انہیں درجہ ملا ہے وہ عمل کے حساب سے ملا ہے. یعنی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش رہیں گے, سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش رہیں گے. یعنی یہ لیول 1 پر تھے, لیول پہلے درجے پر تھے. ان کا جو تیسرا دوست تھا وہ لیول 2 پہ یعنی دوسرے درجے پر تھا. کیوں؟ کہ اس کی ایک نیکی زیادہ تھی, ایک نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے وہ درجے پہ رکھا. تو سوچیں پھر اوپر والے درجوں پر کیا ہوگا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا. اب وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بندہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے, دروازے میں جاتا ہے. اس کے بعد وہاں سے اندر داخل ہونے کے بعد سٹارٹر لیتا ہے. سٹارٹر لینے کے بعد محلات کو دیکھتا ہے, باغات دیکھتا ہے, محل کے اندر جاتا ہے. محل کے اندر جانے کے بعد دعوت کھاتا ہے. دعوت کھانے کے بعد باہر آتا ہے, خیموں کو دیکھتا ہے. خیموں کو دیکھنے کے بعد دوستوں سے چٹ چیٹ کرتا ہے. چٹ چیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان ہوگی. دیکھیں جنت میں یہ تو صاف کلیئر ہے, نہ جنت میں کوئی عبادت ہے, جنت میں نہ کوئی نماز ہے, نہ جنت میں کوئی روزہ ہے, جنت میں کوئی عبادت نہیں. وہاں جنت میں صرف آرام کرنا ہے, عائش کرنا ہے. لیکن جنت میں اللہ کی تسبیح بھی ہم بیان کریں گے بنا کوئی تکلیف کے. جیسے ہی سانس لیں گے اور سانس چھوڑیں گے خود بخود ہمارے منہ سے اللہ کی تسبیح نکل جائے گی, خود بخود. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی عبادت, نہ کوئی نماز, نہ کوئی صدقہ وغیرہ, نہ کوئی اور چیز. خود بخود جنت میں ہمارے منہ سے تسبیح نکلتی جائے گی. اب اس کے بعد جنت میں جنتیوں کے کپڑے. اب آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ہم انار کھا لیا جنت میں, انار کا رس گر گیا. موز کھا لیا, موز کا چھلکا نیچے گر گیا. شربت پی رہے ہیں, شربت نیچے گر گیا. لیکن جنت میں جنتیوں کے کپڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے, کبھی خراب نہیں ہوں گے, جیسے کہ ویسے نئے, بالکل ٹپ ٹاپ. لیکن پھر بھی فرشتے ان کے لیے کپڑے تیار کریں گے. جنت میں ایک جھاڑ ہے توبہ, اس کے پتوں سے فرشتے کپڑے تیار کریں گے اور پھر لا کر دیں گے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جنت میں میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھ دوں کہ جنت میں ایک جھاڑ ہے, اسے جھاڑ ملے گا. جھاڑ کا سایہ اتنا زیادہ, یعنی جھاڑ اتنا بڑا کہ وہ گھوڑا لے کر دوڑائے گا, 100 سال بھی گزر جائے گا, لیکن جو جھاڑ کا سایہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا جھاڑ, سوچے تو پھر محل کتنا بڑا ہوگا, محلات کتنے بڑے ہوں گے, اندازہ لگا لے پھر. اب اس کے بعد آتے ہیں یہ تمام چیزوں کے کپڑے پہن لیے. کپڑے ان کے بعد سونے چاندی, یعنی وہاں سونے کے کنگن مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. مرد بھی سونا پہنیں گے, عورتیں بھی سونا پہنیں گے. مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی. یہ ہے کہ مرد وہاں پر سونے کپڑے پہنیں گے, سونے کے ریشم کے کپڑے پہنیں گے, سونا پہنیں گے اور گھومیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیور سونا, پیور سلک, یعنی پیور جو ریشم ہے, پیور موتی جواہرات, یہ تمام چیزیں اس کے لیے محل میں رکھ دی ہیں. اسے جو چاہے وہ استعمال کریں. یعنی آج دل کرتا ہے کہ میں سونا پہنوں, نوکر کو کہیں گے کہ وہ سونا لے کر آ جائے گا. آج دل کرتا ہے موتی کے زیورات پہنوں, تو نوکر کو کہیں گے کہ نوکر لے کر آ جائے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کنگن جنتی کو جنت میں ملیں گے, اگر اس کی ایک جھلک دنیا میں پڑ جائے تو سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی پھیکی پڑ جائے گی. یعنی اتنا پیور سونا, اتنا چمکدار کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے اگر اس کی ایک جھلک دنیا میں پڑ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے, اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے نیک بندیوں کا نکاح بھی کروائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں سے نکاح کروائے گا. لیکن یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو تمام چیزیں ہیں, عورت کے لیے کیا ہے؟
عورت کے لیے تو ڈھیر ساری چیزیں جنت میں، لیکن وہ صبر کرنے پر. یعنی آپ دیکھیں کہ نیوز اینکرز یہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کا دین کیا ہے، دنیا میں بھی عورت کو قید اور آخرت میں بھی. لیکن وہ جاہل ہے، انہیں پتہ نہیں کہ خوبصورت چیز ہمیشہ چھپی ہوتی ہے، خوبصورت چیز ہمیشہ اندر ہی رہتی ہے، وہ قید میں ہی رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کیا کیا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کو دوبارہ کھڑا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اتنا خوبصورت بنائے گا، اتنا خوبصورت کہ جنت کی حوریں بھی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عورت کو اتنا زیادہ خوبصورت بنائے گا کہ اس کی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتی عورت ایک بار دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا خوشبو سے مہک اٹھے گی. یعنی اتنی زیادہ خوبصورت، اتنی زیادہ خوبصورت. یعنی ہر مرد کو وہاں حوریں بھی ملے گی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی رہنے والی بیویاں بھی. یعنی جو جیسا عمل کرے گا اسے ویسا ملے گا. اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ اس کے اب آگے یعنی 1 دن 2 دن 3 دن گزرتے رہے گا. اب اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندہ گھومے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر جمعہ وہاں بازار رکھا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے محلات سے باہر نکلے گا اور بازار میں گھومنے آئے گا، شاپنگ کرنے کے لیے آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بازار میں گھومتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بازار سے ایک ایسی ہوا گزارے گا جس سے جو مرد ہیں شاپنگ کرنے آئے تھے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے. اور خوبصورت ہو کر جب اپنے گھر جائیں گے تو بیوی کہے گی ماشاء اللہ سبحان اللہ، جب باہر گئے تھے تو آپ ایسے تھے لیکن جب آپ واپس آئے تو اور بھی خوبصورت. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مرد کو خوبصورت بنایا تو جب مرد دیکھے گا تو میں تو بازار گیا تھا لیکن جب واپس آیا تو آپ تو اور پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو. یعنی عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور خوبصورت بنا دے گا، جتنی پہلے تھی اس سے اور زیادہ خوبصورت. یعنی جنتی عورت کا ایک دوپٹہ اتنا مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے، دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں بیچ دیں، تمام بلڈنگیں، کاریں، پیسے، سب چیز بیچنے کے بعد بھی جنتی عورت کا ایک دوپٹہ نہیں خرید سکتے، اتنا زیادہ خوبصورت. جنتی عورتیں ایک وقت میں 70 جوڑے پہنیں گی. یہ لیا پہنا چھوڑا، یہ لیا پہنا چھوڑا، ایک وقت میں. جنتی عورتوں کے لیے یہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جنت کی عورتیں جتنی خوبصورت اس کے کپڑے بھی اتنی زیادہ خوبصورت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عورتوں کے کپڑے اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے، اتنے زیادہ باریک ہوں گے کہ ان کا جسم اندر سے نظر آئے گا. یعنی جنتی عورت کے کپڑے اتنے باریک، اتنے خوبصورت، اس کے اندر سے عورت کا جو جسم ہے وہ اندر سے نظر آئے گا اور وہ عورت اپنے شوہر سے پھوٹ کر محبت کرنے والی ہوگی. جنتی عورت اپنے شوہر سے اتنی زیادہ خوبصورت، اتنی زیادہ خوبصورت، اتنی زیادہ محبت کرنے والی، اتنی زیادہ محبت کرنے والی، ہر لمحہ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار، محبت کی یعنی محبت میں ڈوبی رہے گی. یعنی یہ خوبصورت عورت اپنے شوہر سے پھوٹ کر محبت کرنے والی ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو عورت کے لیے اللہ نے کیا رکھا کہ اس کا جسم اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کپڑے پہنے گی اتنے باریک کپڑے پہننے کے بعد اس کا جو پاؤں ہے، پاؤں کے اندر کی ہڈی کے اندر کا جو گوشت ہے وہ بھی نظر آئے گا، اتنی زیادہ خوبصورت. اب آپ سوچیں اس کا جسم اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ کپڑے کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کی ہڈی کے اندر کا جو غد ہے، جو اندر کا گوشت ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، عورت کی جو رگیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہے. تو سوچیں اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی تو پھر ایسی خوبصورتی کو محل کے باہر لوگوں کو دکھائے گی یا پھر اپنے شوہر کے لیے رکھے گی. یعنی اب باہر اتنا خوبصورت جسم لے کر وہ باہر تلاش کرے گی، مرد لوگوں کو بازار میں گھومے گی یا پھر محل میں رہے گی. اسی لیے عورت محل میں رہے گی، اپنے شوہر سے پھوٹ کر محبت کرنے والی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک عورت کے لیے نیک خاوند کے لیے نیک عورتیں. اب ہم سیر کر رہے تھے، دروازہ، کھانا، محل، خیمے کی سہ خیمہ، دعوت، کپڑے، بیوی ہو رہے،
یہ سب چیزوں کے تو سیر کر لی، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ جو اپنے خالق، یعنی جو خالق نے پیدا کیا ہے اس کا دیدار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک میدان میں آ جائے گا اور ہر جنتی اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ جیسے آج چودھری کے چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس طرح جنت میں ہم اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جنتی انسان جب اپنے رب کو دیکھے گا تو تمام جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا، جو بھی اس کی نعمت ہے وہ تمام چیزوں کو بھول جائے گا جب اپنے رب کو دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، بدعات سے، برائی سے بچنا ہے، اور بس نیک کام کرنا ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کیا کرنا ہے؟ نیک کام کرنے۔ کس سے بچنا ہے؟ برائی سے بچنا ہے بس۔ اب آپ دیکھ لیں، جو ہم کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر برائی کریں گے تو پھر جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا جہنم کے بارے میں، اس میں دیکھ لیں کہ جہنم لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو جنت، ایک چھوٹی سی میں چیز بتا دوں، صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی حدیث ہے کہ سب سے آخری جنتی جہنم سے گھسیٹتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، کالا چہرہ لیتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے، فرشتوں کے کوڑلے مار کھایا، سب آگ جلائی، سب کر کے باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد جنت میں جھانکے گا، کہا کہ اللہ جنت تو فل ہو گئی، یعنی جنت میں فل کا بورڈ لگا دیا آپ نے، اب میں کیا کروں؟ اللہ میں تو نکل گیا، اب کیا کروں؟ اور وہ بیٹھے گا، کہے گا کہ اللہ ایک جو جنت میں جھاڑ ہے وہ تو مجھے دے دیں۔ اللہ پوچھے گا کہ اے بنی آدم تجھے اور کیا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیری قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی آدم کا جو پیٹ ہے وہ بھرتا ہی نہیں، جب اسے ایک سونے کی وادی ملے گی تو دوسرا چاہیے، دوسرا ملا تو تیسرا، تیسرا ملا تو چوتھا، چوتھے سے 5، ایک گاڑی تو دوسری کی خواہش، ایک بیوی تو دوسری کی خواہش، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر کا خواہش۔ اسی طرح جنت میں بھی اس کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ جنت میں وہ بھی نعمت ہے وہ بھی دے دے، اللہ جنت میں نعمت ہے وہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا اور کچھ چاہیے؟ کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا کہ اور تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے نہیں چاہیے، تیری قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے اور کچھ چاہیے تو نہیں چاہیے تو کہہ دے، وہ کہے گا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کی تمام نعمتیں، ہر چیز دے دے گا، پھر بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں تجھے جو زمین تھی، دنیا کی زمین تھی، اس کے بدلے اس کے جیسے 10 زمین، یعنی آپ لگا لیں ایک دنیا کے بدلے 10 ایسی زمین تجھے دوں گا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تو ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ مسکرائے گا جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی زمین ہے اس کے 10 ٹائمز جتنی دنیا، اس کے 10 گنا بڑھ کر اسے وہ جنت بنا کر دے دے گا اسے۔ وہ اس میں محل میں رہے گا، اس میں کھائے گا، دعوتیں ہوگی، حوریں ہوں گی، پانی ہوگا، شربت ہوگی، شراب ہوگی، میوے ہوں گے، فروٹس ہوں گے، جو وہ خواہش کرے گا وہ اس کے لیے وہاں پر موجود ہے، اس کے لیے نوکر ہے، ہر چیز ہے۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے۔ تو سوچے جو پہلے والا ہے، دوسرے پہ ہے، چوتھے پہ ہے، 5ویں پہ، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم نے جو جنت کی نعمتیں سنے، اللہ تو اس جنت میں ہمیں داخل کر، آمین۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے روزے، ٹوٹے پھوٹے اعمال، ٹوٹی پھوٹی عمرہ، حج، جو بھی، اللہ تو اسے قبول کر، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کر، آمین یا رب العالمین۔ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہمارے نیک اعمال کو قبول کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کروا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی چیز اس میں چھوٹ گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ آج کو جو سلسلہ ہے، جو ایپیسوڈ 41 ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی سنا، اللہ ہمارے دل میں اسے محفوظ کر، لوگوں کو بتانے والا بنا، اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تو اسے قبول کر، اللہ تیری خاطر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے بھی بچا، بدعات سے بھی بچا، برائی سے بھی بچا۔ اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں ماں باپ کا فرمانبردار بنا، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگلا ایپیسوڈ ہم جہنم پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اسراء والمعراج کی جو سیر ہے وہ چل رہی ہے انشاءاللہ، پھر میں مختصر طور پر جہنم کا لے کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا میں آتے ہیں، آنے کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کو اگر ہے چیزیں کوئی میں چھوٹ گئی تو وہ مجھے بتائے کہ میں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو اگر اچھا لگا تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور اگر کوئی چیزیں بھی بتانا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیا، گروپ ایڈمن کو بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔